الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا لكم بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के लायक जितने भी लोग मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कागज़ के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, उस लफ्ज़ की खुशबू से कागज़ भी मुअत्तर है, उस लफ्ज़ की किरणों से
عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام ذی قدر دوستو، بزرگوں، مسلمان بھائیوں، ملک کے حالات سے تقریباً تمام تر رہنے والا انسان واقف ہے کہ جہاں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ آمنہ کے لال ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی عظمت و تقدس کا احترام کرنا امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ امت مسلمہ کے لیے آمنہ کے لال کی ناموس کی حفاظت کرنا اولین ترجیح اور اولین ذمہ داری ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں نہ تاخیر کی گنجائش ہے، نہ قضا کا موقع ملتا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دینے کی اگر ضرورت پڑی تو صف اول میں اگر کوئی نظر آتا ہے تو صحابہ کرام کی جماعت نظر آتی ہے، اور صحابہ کرام کے بعد اگر کوئی نظر آتا ہے علماء کرام کی صف نظر آتی ہے، اور ان کے بعد ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جن کے دل میں محبت رسول بس چکی تھی، کہ جن کے دل میں آمنہ کے لال کی عظمت بس چکی تھی۔ آمنہ کے لال کا تقدس و احترام کرنا ہر بندی کی ذمہ داری ہے۔ چھوڑ دے، توجہ خراب ہونے کی استاد نے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی آمنہ کے لال کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا جائے تو اس کا سد باب کرنا ہر امت کے لیے، ہر امتی کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں، جب میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا دور اقدس تھا اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے آمنہ کے لال کی ذات کو نشانہ بنایا، آمنہ کے لال کی عظمت و تقدس کو نشانہ بنایا، اور ایسے لوگوں کے خلاف آمنہ کے لال نے جماعتیں بھی نکالی اور ان کا قتل عام بھی کیا۔ آمنہ کے لال رحمت للعالمین تھے کہ جن کے رحمت کی مثالیں دنیا کے سامنے بیان کرنے والے خطباء بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آمنہ کے لال نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ وہاں پر ایک صحابی رسول موجود تھے جس نے یہ آواز لگائی الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے۔ جن مشرکین نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، ظلم و ستم کیے تھے، ہمیں مکہ سے دربدر کیا تھا، مکہ کے اندر جو ہمارا مال تھا، جو ہماری جائیدادیں تھیں، ان پہ قبضہ جمع دیا تھا، ایسے لوگ، ایسے قریش اور ایسے کافر، آج ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن قربان جو آمنہ کے لال فرماتے ہو میرے صحابی، الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم دلی کا دن ہے۔ آمنہ کے لال نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ عمومی اعلان کر دیا
کوئی سفیان کے گھر جائے تو اسی بھی پناہ دی جائے گی، اگر کوئی حکیم ابن حزام کے گھر جاتا ہے اسے بھی پناہ دی جائے گی، کوئی کعبۃ اللہ کے اندر جاتا ہے تو اسے بھی پناہ دی جائے گی، کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے دروازہ بند کر دیتا ہے اسے بھی پناہ دی جائے گی۔ آمنہ کے لال کا عموم اعلان تھا، آمنہ کے لال کی شان میں گستاخی کرنے والا، آمنہ کے لال کی ذات کو نشانہ بنانے والا، عظمت و تقدس کو پامال کرنے والا، آمنہ کے لال کی دشمنی میں ہر حد پار کرنے والا ابن حدلوہ موجود ہے، کعبہ کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ آمنہ کے لال نے اعلان کر دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، لیکن شاتم رسول گستاخ رسول کعبہ کا غلاف پکڑ کے بیٹھا ہے، کعبہ کی چوکھٹ میں بیٹھا ہے، آج مجھے محمد الرسول اللہ چھوڑ دیں گے، لیکن نانا آمنہ کے لال نے اپنے صحابی رسول کو حکم دیا، او میرے صحابی ذرا جانا ابن حدل کا سر قلم کر دیں، اس لیے کہ اس نے میری شان میں گستاخیاں کی تھیں، میری ذات کو نشانہ بنایا تھا، عظمت و تقدس کو پامال کیا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے آج کے دن بھی معافی نہیں ہے، معافی تو ان کے لیے جنہوں نے گستاخانہ الفاظ استعمال نہ کیے، مذہب کی بنیاد پہ دشمنیاں کی، ہمیں مکہ سے نکال دیا، جائیدادیں ہماری دبا دی، ہمارے گھر دبا دیے، ایسے لوگوں کے لیے تو الیوم یوم المرحمہ ہے، لیکن جنہوں نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے آج محمد الرسول اللہ اعلان کرتا ہے، آج اس آدمی کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی معمولی مسئلہ ہوتا تو آمنہ کے لال اپنے رحمت للعالمین ہونے کے ناطے اس کو چھوڑ دیتے، لیکن یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، وہاں پر یہود کا سردار کعب بن اشرف بھی موجود، آمنہ کے لال کی شان میں گستاخیاں کرنے والا، آمنہ کے لال کے خلاف عجوی اشعار کہنے والا، جس سے آمنہ کے لال کی عظمت پامال ہو رہی تھی، آمنہ کے لال کی ذات نشانہ بن رہی تھی، آمنہ کے لال اپنے صحابہ کے گرد بیٹھے ہیں، اعلان کیا من لکعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کے ساتھ نمٹ جائے؟ فقام محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، آمنہ کے لال کو فرمان لگے اتحب ان اقتلہ، آمنہ کے لال کیا آپ کی یہ چاہت ہے کہ میں انتقام لے لوں، اس کا سر قلم کر دوں؟ آمنہ کے لال نے فرمایا نعم، جی ہاں آپ کو اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ اپنے صحابی کو اجازت دیتے ہیں، اور محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف ہر روز میرے شان میں گستاخیاں کرتا ہے، فإنہ اذى اللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، میرے شان میں گستاخیاں کر کے مجھے بھی تکلیف دی ہے، اور میرے شان میں گستاخیاں کر کے اللہ کو بھی تکلیف دی ہے، اس لیے کوئی ایسا آدمی ہے جو کعب بن اشرف کے ساتھ نمٹ جائے۔ محمد بن مسلمہ اٹھ دیے، اس کے بھائی نائلہ، ابو نائلہ ان کا نام ہے، ان کو بھی لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کعب بن اشرف کا سر قلم کر کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، آمنہ کے لال کی شان میں جب بھی گستاخیاں ہوئیں آمنہ کے لال کے دور میں، تو آمنہ کے لال نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، یہ تو آمنہ کے لال کی شخصیت تھی جنہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کئی واقعات ملتے ہیں، قرآن مقدس کو اٹھایا جائے تو وہاں پر بھی کئی واقعات موجود ہیں، اگر احادیث کی کتابوں کو اٹھایا جائے تو وہاں پر بھی کئی واقعات موجود ہیں، اور سیرت النبی والی اگر کتابوں کو اٹھایا جائے تو وہاں پر بھی کئی مثالیں واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ کوئی عام مسئلہ نہیں تھا، اگر عام مسئلہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کی عظمت کا نشانہ جو بنا رہے تھے ان کے خلاف اللہ قرآن کی آیتیں نازل نہ کرتا۔
ابو لہب آمنہ کے لال کا چچا، سکا چچا نہیں ہے لیکن رشتہ دیکھا جائے تو چچا ہی لگتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے صحابہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، لوگوں ادھر آ جاؤ، یا ایھا الناس، عمومی اعلان کیا، او لوگوں مکہ والوں تم بھی آ جاؤ، مکہ کے اندر رہنے والا قریش ہے یا کوئی اور قبیلہ ہے، سارے کے سارے میرے پاس آ جاؤ۔ کیوں؟ آمنہ کے لال نے اعلان کیا، میں آپ کے اندر 40 سال گزار چکا ہوں، آپ نے میری عمر دیکھ لی ہے، میرا کردار دیکھ لیا ہے، میرے اخلاق دیکھ لیے ہیں، میری امانت و دیانت کا آپ بارہا تجربہ کر چکی ہیں، جربنا لک مرارا، تصدیق بھی کر گئے، ہم بارہا آپ کا تجربہ کر چکے ہیں، ہم نے آپ کو صادق و امین ہی پایا ہے، آپ جو بھی بات کرتے ہیں پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، آپ کی بات کو ہم مانتے ہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جب تم میرے اوپر اتنا یقین کرنے والے ہو، اتنا یقین کرنے والے ہو، پھر وَقُولُوا لَا الہ الا اللہ تفلحوا، آج لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھنا تمہارا کام ہے، اللہ تمہیں کامیاب و کامران بنائے گا۔ تقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آمنہ کے لال نے آواز لگا دی، سننے والے قریش بھی ہیں، مکہ والے بھی ہیں، سارے کے سارے آمنہ کے لال کو آواز کو سن گئے، آمنہ کے لال کی بات کو سمجھ گئی۔ عرب جو ہوئے، عربی بولنے والے تھے، سمجھ گئے کہ آج آمنہ کے لال کیا کہہ رہے ہیں۔ سارے کے سارے جب سن گئے، پہلا پتھر مارنے والا ابو لہب، الہذا جماعتنا، اے آمنہ کے لال آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، الہذا جماعتنا، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ دعوت دیں، ہمارے جو 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھی ہوئے ہیں، آپ ہمیں ان سے چھڑا رہے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو ماننے والے ہو جائیں؟ ارے نانا، ہم اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ پہلا پتھر مارنے والا ابو لہب کیا کہتے ہیں؟ تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد الرسول اللہ، آپ کے لیے تباہی و بربادی ہو جائے۔ آمنہ کے لال کے لیے بددعا والے الفاظ نکلتے ہیں، آمنہ کے لال کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، آمنہ کے لال کی عظمت و تقدس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آمنہ کے لال کے رب تبارک و تعالی نے عرش معلیٰ کی بلندیوں پہ جب تبا لک یا محمد یہ الفاظ سنے، اللہ کو جلال آ گیا، فرش پر میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، میرے نبی کی شان کی جو عظمت و تقدس ہے اسے پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے الفاظ نہ بدلے، کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، او ابو لہب تو بھی تباہ ہو جا، جس پتھر کے ساتھ تو نے میرے محمد الرسول اللہ کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا وہ ہاتھ بھی تباہ ہو جائیں۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، فرش پہ آمنہ کے لال کی شان میں گستاخی ہوئی، عرش معلیٰ کی بلندیوں پہ آمنہ کے لال کی شان میں، اور ابو لہب کے مقابلے میں اس کے عتاب کے لیے پوری صورت نازل کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور ابو لہب اس کو اس لیے کہتے تھے، لہب کہتے ہیں شعلے کو، ابو باپ یعنی شعلے کا باپ، اس کو اتنا حسن ملا تھا کہ اس کا چہرہ چمکتا تھا شعلے کی طرح، لیکن حسن و جمال کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، رشتہ داری کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر کامیابی کی ضمانت ہے تو آمنہ کے لال کی زندگی کو اپنانا، اسوہ حسنہ آمنہ کے لال کی زندگی کو اپنے لیے جو کوئی بھی نمونہ بنائے گا وہ کامیاب و کامران ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چاہو جلال والا ہے، کوئی مال والا ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی ملک کا بادشاہ ہے، لیکن اللہ نے اعلان
اعلان کر دیا ہے جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا، میرے نبی سے محبت کرے گا، عشق رسول کا تقاضا یہی ہے کہ جب میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں تو امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ اوپر سے اقتدار آئے، سامنے آئے، آ کے مقابلہ کرے، اس کا سر قلم کرے۔ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نام تھا اس کا، آمنہ کے لال کے راستے میں کانٹے بچھانے والی عورت کیا فرماتی ہے؟ آمنہ کے لال جو نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، ان سے اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ کو عرش معلیٰ پہ یہ بات اتنی ناپسند آئی، اللہ نے سورۃ الضحیٰ کا نزول کیا۔ کیا فرمایا؟ ما ودعاک ربک وما قلی۔ او میرا پاک پیغمبر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے نہ آپ کا رب ناراض ہوا ہے نہ آپ کو چھوڑا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوئیے گا۔ فرش پہ گستاخیاں ہوئیں، اللہ نے عرش معلیٰ کی بلندی سے قرآن نازل کیا۔ قریش آمنہ کے لال کے مقابلے میں آ گئے، لست مرسلا، آپ تو پیغمبر نہیں ہیں، ہم آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے ایسی صورت اتاری کہ جس صورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، او میرے یاسین پیغمبر، والقرآن الحکیم، میں قرآن مقدس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، انکا تاکید والا لفظ بھی استعمال کرتا ہوں، لمنا لام تاکید کے لیے استعمال کر کے کیا فرمایا؟ لمن المرسلین۔ یہ قریش، یہ کفار مانے نہ مانے، آپ تو میرے پیغمبر ہیں۔ تو آمنہ کے لال نے سورہ یاسین نازل کر کے ان کا دعویٰ ختم کیا۔ ایسے پیغمبر تھے، ان کی عظمت و تقدس کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کلام کیا کوہ طور پہ۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرے موسیٰ، آپ اپنے قوم کے ساتھ کوہ طور پہ آ جانا، کتاب لے جانا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آگے چل کے موسیٰ کلیم اللہ آگے چل گئے، قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، جلدی جلدی چلے گئے۔ سست قوم تھی نا، تو بنی اسرائیل تھی سست قوم، پیچھے رہ گئے سارے۔ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، او میرے موسیٰ، آپ اپنے قوم سے آگے ہو کے کیوں آ گئے ہو؟ قال هم اولائی علی اثری، اللہ کریمہ میں تو آگے آؤں، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ پیغمبر کو یقین تھا لیکن قوم ایسی نہیں تھی، وہ پیچھے سے گئی۔ قال هم اولائی علی اثری، او اللہ کریمہ میرے قوم میرے آثار پر، میرے قدموں پر پیچھے پیچھے آ رہی ہے، میں آگے آ رہا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ کیوں آئے؟ عاجلت الیک ربی لترضی، اللہ کریمہ میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کریمہ میں قوم سے آگے اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جب بات آئی میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کی، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، او میرا پاک پیغمبر، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ ایسا پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا تھا، اور کون سا پیغمبر تھا؟ اس کے شان اور تقدس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جس سال آمنہ کے لال دنیا میں آئے، اس سال مکہ کی دھرتی پہ، عرب کی دھرتی پہ کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ آمنہ کے لال کی ولادت جس سال ہوئی، اس سال مکہ کی دھرتی پر عربیوں کے ہاں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جو عرب لوگ تھے
وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ پہلے میں نے اس بات کو بڑا عجیب سمجھا، کتاب میں لکھا تھا، میں نے کہا بیٹی کو کہا جاتا ہے رحمت، بیٹے کو کہا جاتا ہے نعمت، رب نے رحمت کو روک لیا، نعمت بھیج دی، رحمت کو روک دیا، نعمت بھیج دی۔ لیکن حکمت کیا تھی؟ آمنہ کے لال آ رہی ہیں، رحمت للعالمین بن کے آ رہی ہیں۔ آمنہ کے لال کی رحمت کا ظہور امت کے لیے 40 سال کے بعد ہونا تھا، لیکن اللہ کو تو معلوم تھا کہ میرا نبی رحمت بن کے آ رہا ہے، میں رحمت بنا کے، رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہا ہوں۔ جس سال آمنہ کے لال کی ولادت ہوتی ہے اس سال مکہ کی دھرتی پہ کوئی بیٹی پیدا نہیں ہو رہی، اس لیے بیٹی پیدا ہوگی، ادھر سے آمنہ کے لال رحمت للعالمین بن کے آ رہی ہیں اور ادھر سے ظلم و ستم ہو رہا ہو، بیٹیاں درگور کی جا رہی ہوں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے عرب کے اندر موجود ہیں، ادھر سے میرا آمنہ کے لال رحمت للعالمین بن کے آئے تو یہ رحمت للعالمین کے منافی ہے، آمنہ کے لال کی عظمت کے منافی ہے، آمنہ کے لال کے تقدس کے منافی ہے، آمنہ کے لال کی حرمت کے منافی ہے۔ اس لیے آمنہ کے لال جس سال آئے اللہ نے بیٹیاں کسی کو نہیں دی بلکہ سب کو بیٹی عطا کی۔ تو آمنہ کے لال آئے، سب کو آزادی مل گئی، اور جس ویلے آزادی ملتی ہے سارے آزاد ہو ویندے نے۔ اولاد اگر آزاد ہوندی پھر بعد ماں پہ سر پکڑ کے بیٹھ رہے چونا سکے کرا۔ تو آمنہ کے لال کو رب تبارک و تعالی نے آزاد لوگوں کے لیے، گمراہ لوگوں کے لیے جو شریعت سے بھٹک چکے تھے، شرک کا ظلم ان کے اندر موجود تھا، ناانصافیاں موجود تھیں، عورتوں کو صاف مظلوم بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ایسا ظلم و ستم، ایسی جہالت کہ جن کی لڑائیاں سالہ سال تک چلا کرتی تھیں، گھاٹ پہ جانور پیتے پانی پیتے آگے پیچھے ہو جاتا، لڑائیاں شروع ہو جاتی، جہالت تھی۔ آمنہ کے لال کو رحمت للعالمین بنا کر شریعت دے کر مبعوث فرمایا۔ آمنہ کے لال آئے، ہمیں توحید مل گئی، آمنہ کے لال آئے، رسالت ان کو ملی، قرآن ہمیں ملا، شریعت ہمیں ملی، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ مل گیا، طریقہ مل گیا، اور اللہ نے اعلان کر دیا، او میرے امت محمدیہ والو، جب میرا محمد الرسول اللہ تم میں آ چکا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تم نے دنیا میں جا کر کسی ہستی کو اپنا نمونہ بنانا ہے، کسی چیز کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنانا ہے تو وہ میرا محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کی اطاعت ان کی رفاقت کا ذریعہ۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں، آمنہ کے لال کی محفل میں آ گئے، چہرے پہ غم کے آثار نمایاں ہیں، پریشان نظر آئی۔ آمنہ کے لال فرماتے صوبان، اس سے قبل تم آتے رہی ہو بڑے مسرور کن نظر آتے تھے، خوش نظر آتے تھے، آج تو بڑے غمگین نظر آ رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ آمنہ کے لال کو غلام فرمانے لگا، آقا پریشانی مال کی نہیں ہے، پریشانی جائیداد کی نہیں ہے، پریشانی مال و دولت کی نہیں ہے، پریشانی اولاد کی نہیں ہے، اہل خانہ کی نہیں ہے، پریشانی تو یہ جب میں دنیا میں پریشان ہو جاتا ہوں آ کے آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتا ہوں، میرے سارے کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت سبحان یہی فرماتے ہیں، آمنہ کے لال، آقا آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، میرے سارے غم دل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پریشان اس وجہ سے ہوں، غم اس وجہ سے ہے، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، موت تو برحق ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، میں بھی چلا گیا، آپ جنت میں پہنچ گئے، آپ کا جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا، میں غلام ہوں، میرا مقام ادنا ہوگا، ملاقات کیسی ہوگی؟ آپ کا مقام اعلیٰ ہے، میرا مقام ادنا ہے، امتی ہوں، صحابی ہوں، وہاں ملاقات کیسے کروں گا؟
وہاں غم لاحق ہوگا، کیا کروں گا، کیسے ملاقات ہوگی؟ اللہ کریم نے فرمایا او جبریل رب جلیل دوڑ کے جا میرے حبیب کے قدموں میں، آج میرے حبیب کا غلام مغموم ہو چکا ہے، مجھے اس کا غم برداشت نہیں ہو رہا۔ آمنہ کے لال کا صحابی دنیا میں پریشان ہے، فرش پہ پریشان ہے، عرش معلیٰ کی بلندیوں سے اللہ نے قرآن نازل کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین۔ دنیا میں رہنے والا جو کوئی بھی جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، میں اعلان کرتا ہوں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ کریم ان کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ نماز کا سبق تو پڑھتی ہو نا، اس میں کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کریمہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ ان دو لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ہم دعا کر رہے ہیں نا، جن پر تیرا انعام، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل فرما۔ اللہ نے اس کا جو ذریعہ تھا، جو علت تھی، بتا دیا یہ کام کرو گے ان کے ساتھ میں تمہیں رفاقت دوں گا۔ نبیوں کے ساتھ رفاقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ملے گی، شہداء کے ساتھ رفاقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ملے گی، والصالحین دنیا کے اندر رہنے والا جو کوئی بھی نیک آدمی ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، ان کی رفاقت اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اس کا کام ہے، رفاقت دینا اللہ کا کام ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، میں اور آپ بھی کتنے یار بڑے چنگی سنگین ہیں، زبردست دوستی ہے ان کی۔ اور اللہ جسے کہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کہ بہت اچھی دوستی ہے، ذَلِكَ فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے یہ دوستی ان لوگوں کی ملی۔ تو آمنہ کے لال ایک عظیم شخصیت تھی، آج اگر ان کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کیا جائے اور میں اور آپ چپ ہو جائیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسے پلیٹ فارم جن پر آمنہ کے لال کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اگر ہم کمزور ہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں برا جان کے اس چیز کو بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ میدان میں نکل جائیں، جس نے شان میں گستاخی کی ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اور آمنہ کے لال کی ناموس کی خاطر جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، اسلام کی خاطر اتنی شہادتیں نہیں ہوئی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کرام تابعین نے اپنی جانیں اگر قربان کی ہیں تو آمنہ کے لال کی ناموس کی خاطر زیادہ کی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا مطالعہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ حفاظ وہاں شہید ہوئے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ آمنہ کے لال کی ناموس کا، تو سارے کے سارے میدان میں آئے۔ اور کیا فرمایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد عبادت بعد میں ہے، وَتُعَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی توقیر کرنا، اس کی عزت کرنا یہ آپ کی عبادت سے مقدم ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی عبادت کرو۔ تو آمنہ کے لال کی شان میں اگر گستاخیاں ہو رہی ہوں، چپ نہیں بیٹھنا، جب بھی جہاں کہیں بھی جہاں بھی بلائے جائے انشاءاللہ میدان میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ آدمی چاندی میرا ارادہ نہیں کسی طرح، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اپنی جان کا مسئلہ نہیں، ایمان کا مسئلہ۔ ایمان ٹھوس ہے جنت میں آپ کا محل بنے گا، ایمان نہیں ہے تو جنت کے آپ حقدار نہیں بن سکتے۔ تو اللہ کریم ہمیں آمنہ کے لال کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی ذات کو ہمیں اپنا ذات سمجھنے کی ہمارے ایمان کے لیے کامل ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس دیکھیں میں نے کہا جس پیج پر بھی ایسی ہو رہی ہے بس ان فالو کر دو، اگر اس کے ملین میں فالورز ہیں تو کیوں میں ہماری وجہ سے ہے نا، ہم ان کے فالورز ہیں۔
اگر ہم بائیکاٹ کریں ہم کو انفالو کریں تو کیا کر سکتے آپ کا کہ دیکھ سو